کہ احرام کی وجہ سے احرام کی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، ناخن نہیں تراشنے، جسم کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹنے، کہ احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگانی، اور اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کسی قسم کی وہ جو فوش بات ہے نہ بیوی سے مباشرت اگر اس حالت میں ساتھ ہے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور جب آدمی احرام باندھ لے تو احرام باندھنے کے بعد جو ہے پابندیوں میں یہ پابندی بھی اس کے ساتھ لاگو ہو جاتی ہے کہ اس نے سر نہیں ڈھانپنا، اور اسی طریقے سے اپنے چہرے کو نہیں چھپانا، اور پابندیوں میں سے پابندی یہ بھی ہے کہ اپنے پاؤں کو اب نہیں ڈھانپنا، خاص طور پہ درمیان والی جو ہڈی ہے ابری ہوئی یہ ننگی ہونی چاہیے، اس کے لیے چپل استعمال کرنی ہے جس کو ہم ہوائی چپل کہتے ہیں، وہ استعمال کرنی ہے، بند بوٹ وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور دو اعمال ایسے جن کا تعلق حرم کی حدود سے اور حرم کی جگہ سے ہے، جس طرح کہ کل میں نے کہا تھا شکار نہیں کرنا کسی جانور کا جو بھی وہاں حرم کی حدود میں موجود ہو، جس طرح کہ وہاں کبوتر کثرت سے پھر رہے ہوتے، بندہ کندہ ہوا تیل ڈالا کبوتر ہی پھٹ کے بریانی پکا کھا لائیں تو نہیں کر سکتا۔ کبوتر ماشاءاللہ بڑے پھر رہے ہوتے ہیں، تو کسی جانور کا شکار نہیں کرنا، نہ خود کرنا نہ کسی کی معاونت کرنی۔ اور اسی طریقے سے جو حرم کی حدود ہے ان حدود کے اندر جو بھی گھاس ہے اس کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ احرام کی پابندیاں ہم پر لاگو ہو جائیں گی جب ہم حج کی نیت کر لیں گے اور تلبیہ کہہ لیں گے۔